اگر کسی نے پوری عمر اللہ کی نافرمانی کی ہے، اگر کسی نے پوری عمر اللہ سے دشمنی کی ہے اور پوری عمر وہ اللہ سے دور تھا، تو شب قدر، جسے آپ لیلۃ القدر بھی کہتے ہیں، ایک ایسا موقع ہے اس کے پاس کہ اس رات اللہ کے دروازے اس انسان کے لیے بھی کھلیں۔ شب قدر میں اللہ اس کو بھی چانس دے رہا ہے، اس کو بھی انوائٹ کر رہا ہے اپنی طرف، اور اس کو بھی ایک اپرچونٹی دے رہا ہے کہ وہ آئے اور اپنے سارے گناہوں کی توبہ کرے اور اللہ کی طرف پلٹ آئے، کیونکہ قرآن کہہ رہا ہے لیلۃ القدر خیر من الف شہر، کہ 1000 راتوں سے زیادہ افضل یہ رات ہے۔ آپ کچھ بھی نہ کریں، صرف 5 منٹ بیٹھیں اس رات اور اللہ سے 5 منٹ گفتگو کریں، 5 منٹ باتیں کریں کہ اللہ تو نے آج کی رات 1000 سالوں سے زیادہ افضل رات بنائی، آج تو نے کیا اتارا ہے، آج کیا حقیقت ہے کہ جو تو آج رات اتار رہا ہے میرے لیے، میری ہدایت کے لیے، اور صرف فوکس کرے کہ اللہ تو نے آج رات کس لیے بنائی، اسے جواب مل جائے گا، کیونکہ اللہ کہتا ہے قرآن میں اذا سألک عبادی فإنی قریب، جب میرا بندہ میرے بارے میں سوال کرتا ہے تو میں اس کے قریب ہوں۔ اس آیت میں بہت بیوٹی ہے، کیونکہ عام طور پہ قرآن میں اللہ کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگ جو ایمان لائے، لیکن اس آیت میں کہہ رہا ہے کہ عبادی، میرے بندہ۔ اس کا جو کنیکشن ہے اللہ اپنے آپ سے دے رہا ہے، کہہ رہا ہے میرا بندہ ہے تو، اور میرا بندہ جب میرے بارے میں پوچھے تو اسے جان لینا چاہیے کہ میں اس کے قریب ہوں۔ اللہ کوئی کنڈیشن نہیں لگا رہا، اللہ کہہ رہا ہے جب بھی میرا بندہ میرے بارے میں سوال کرے، جو ٹینس یوز ہو رہا ہے وہ فیوچر کا نہیں ہے، وہ پاسٹ کا بھی نہیں ہے، وہ کرنٹ کا ہے۔ کرنٹ سچویشن بتا رہا ہے خدا بند کہ اے بندے میں تیرے قریب ہوں۔ تو یہ جو اللہ اپنے آپ کو ہم سے جو اتنا قریب بیان کر رہا ہے کہ میں تمہارے بہت قریب ہوں، اس چیز کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ جو کچھ بھی مانگیں گے ہم اللہ سے اس رات، ہمیں ملے گا، کیونکہ یہ رات شب قدر ہے۔ قدر کا مطلب تقدیر لکھی جاتی ہے اس میں، میری اور آپ کی۔ ایک چھوٹی سی مثال سے بات ختم کرتا ہوں۔ جب ایک ماں اپنے بچے کو دیکھتی ہے کہ میرا بچہ کافی دنوں سے گھر نہیں آیا اور ناراض ہو کے گیا تھا اپنے گھر سے باہر، تو شروع میں وہ اپنے بچے کو غصے میں آ کے اپنے آپ سے دور کر دیتی ہے اور کہتی ہے تم چلے جاؤ، لیکن جب کچھ عرصہ گزر جاتا ہے تو اس کا دل بھی اپنے بچے کے لیے نرم ہو جاتا ہے اور وہ بھی چاہتی ہے کہ میرا بچہ واپس آئے۔ یہ ایک چھوٹی سی اگزامپل ہے ماں اور بچے کی محبت کو سمجھانے کے لیے، لیکن وہ خدا، وہ اللہ، وہ ہستی جو ہمیں 1000 ماؤں سے بھی زیادہ محبت کرتی ہے، وہ کہہ رہا ہے اذا سألک عبادی فإنی قریب اجیب دعوت الداع اذا دعان، اور میں اس کی دعا کو قبول کروں گا، لیکن ایک بار آئے تو صحیح، ایک بار لوٹ کے تو آئے میری طرف، ایک بار بتائے تو صحیح کہ میں کہاں تھا۔ تو اس رات صرف ایک سجدہ چاہیے اللہ کو، ایک سجدے میں ہم جائیں اور اللہ سے یہ کہیں کہ اے اللہ، پورا سال میں نے گناہ کیے، پورا سال میں تجھ سے دور رہا، آج میں آیا ہوں، اس رات میں آ گیا ہوں، اور اس رات میں مجھے اپنے قریب کر دے۔ میں نہیں چاہتا گناہ کروں، لیکن ہو جاتے ہیں، انسان ہوں۔ تو اگر میرا ہاتھ پکڑ لے گا، اگر تو میری حفاظت کرے گا تو میں کبھی گناہ نہیں کر سکتا، میں گناہوں کی طرف نہیں جاؤں گا۔ جس طرح ایک بچہ اپنی ماں کے پاس چلا جاتا ہے اور کہتا ہے ماں میں نہیں چاہتا تیری نافرمانی کروں، میں نہیں چاہتا تجھ سے دور رہوں، لیکن مجھ سے غلطی ہو جاتی ہے، تو ماں بھی اسے گلے لگا لیتی ہے۔ تو وہ خدا جو اس ماں سے اتنا زیادہ محبت کرتا ہے ہمیں، تو کیسے ہو سکتا ہے وہ ہمیں ویلکم نہ کرے، کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ ہمیں ایکسیپٹ نہ کرے۔